اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وقال اللہ عز وجل وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس بیت اللہ کو ہم نے مثابۃ للناس و امنا، لوگوں کے لیے اس کو باعث امن بنایا ہے اور قیام امن انسانوں کے لیے سب سے اہم اور پہلی ترجیح ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے اس بیت اللہ شریف کی تعمیر، اس کی صفائی ستھرائی کے بعد جو قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک درس دیا ہے کہ تمہارے اللہ سے مانگنے کی جو خاص چیز ہے اس کو پہلے تم نے کس کو مانگنا ہے۔ انسان کی بنیادی بہت سی ضرورتیں ہیں اس کی بقا کے لیے، لیکن ان تمام چیزوں کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پورے کے پورے انسانوں خصوصاً مسلمانوں کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے آپ کو پہلے مانگنا ہے، اور وہ ہے امن۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، پہلی چیز یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں اس شہر کے اندر جس کی بنیاد میں رکھ رہا ہوں، آباد کرنے جا رہا ہوں، جس کی طرف لوگوں کو میں بلا رہا ہوں، ساری دنیا سے لوگ امنڈ کر ادھر آئیں گے، مختلف زبانوں کے ہوں گے، مختلف شکلوں کے ہوں گے، مختلف علاقوں کے ہوں گے، قبائل مختلف ہوں گے، سوچ و فکر ان کی مختلف ہوگی، طبیعتیں ان کی مختلف ہوں گی۔ تو اے اللہ سب سے پہلی چیز اس شہر کے اندر اس کے رہنے والوں کو امن عطا فرما۔ امن سب سے پہلی ترجیح ہے، اور امن کے بعد فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کھانا پینا پہننا اس امن کے بعد ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی گھر کے لیے، کسی خاندان کے لیے، کسی محلے کے لیے، کسی صوبے اور ملک کے لیے، اسی طریقے سے پوری دنیا کے لیے اول ترجیح قیام امن ہے۔ اگر کسی گھر کے اندر تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس گھر کے اندر امن نہیں ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو وہ تمام نعمتیں بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں، کیونکہ اس گھر کا
امن وہ تباہ ہے۔ کسی شہر کے اندر، کسی ملک کے اندر دولت کی فراوانی ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، اگر اس شہر اور ملک کے اندر امن نہیں ہے، بدامنی ہے، تو تمام تر سہولتوں کے باوجود، نعمتوں کے باوجود سکون نہیں ہوگا، وہاں کے رہنے والے پریشان ہوں گے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین کو فتنہ اور فساد سے بچاؤ۔ یہ فتنہ اور فساد، یہ نفرت، یہ انسانوں کے جذبات سے کھیل کر ان کو خون خرابے پر ابھارنا، کسی گھر میں فتنہ اور فساد، کسی محلے میں فتنہ اور فساد اگر پیدا ہو جائے تو وہ گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے، وہ محلہ تباہ ہو جاتا ہے، انسانوں کی عزتیں، حرمتیں پائمال ہو جاتی ہیں، پھر اس فتنے اور فساد کی وجہ سے تمام تر نظام درہم بھرم ہو جاتا ہے۔ لہذا آج اس دور کے اندر، جو ہمارے ملک عزیز کے اندر جو کیفیت چل رہی ہے، افراتفری، الزام تراشی، کوئی کسے چور کہہ رہا ہے، کوئی کسے چور کہہ رہا ہے، کوئی کسے ڈاکو کہہ رہا ہے، کوئی کسے ڈاکو کہہ رہا ہے، گھر گھر کے اندر سے، محلے محلے سے، شہر شہر سے، ملک کے تمام اطراف و اکناف میں یہ انارکی ایک پھیلتی چلی جا رہی ہے، جس سے دلوں کے اندر دوریاں اور نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں، اور نفرت کی یہ شعلے بلند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس چیز کی ضرورت ہے کہ فتنہ اور فساد کے تمام کرداروں کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو اور کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، جس کے قال اور حال سے، جس کی چلت پھرت سے، جس کے عمل سے قوم کے اندر، محلے کے اندر، شہر کے اندر فتنے اور فساد کے پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہو، ان تمام کرداروں کو اور اہل حل و عقد ان کے کیف کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ ملک کی صورتحال امن کے ساتھ تو اچھی رہ سکتی ہے، اور بدامنی میں چند اشخاص اپنی درینہ خواہشات کی تکمیل کی خاطر پورے ملک کو، پورے شہر کو، پورے محلے کو، اس کے امن کو طے و بالا کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے گناؤنا جو کھیل کھیلتے ہیں، اگر ارباب حل و عقد نے اس پر صمیم قلب سے غور نہ کیا اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کی، تو افتراق اور انتشار کی موجودگی میں تمام نعمتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔
اس لیے اسلام میں قیام امن کو انتہائی اہم قرار دیا گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک عزیز کے اندر اس انتشار اور افتراق اور چند سہوکار اور اپنے عزائم کی خاطر قوموں کے جذبات سے کھیلنے والے ہمارے ملک عزیز کا ایک حصہ گوا چکے ہیں، اور باقی جو حصہ ہمارے پاس رہ گیا ہے اس کے بھی وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قیام امن کی خاطر اہل دل اور وہ لوگ جو وطن سے، اپنے دین سے اور اپنے اہل وطن سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے وہ نوجوان خون ہو، وہ خواتین ہوں، ہمیں مل کر قیام امن کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے اور اس میں بسنے والے ہر بچے، بوڑھے اور خواتین و حضرات کی حفاظت فرمائے۔